بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے محترم مہینوں کے اندر قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کسی علاقے میں کفار مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپھی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا کہ جا کر تحقیق حال کرو، صورتحال کا جائزہ لو۔ چنانچہ ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کی فکر میں رہے کہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، کیا ان کو تحفظ بھی حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے، وہ امن سے جی پا رہے ہیں یا نہیں، کہیں دشمن ان کی زندگی کو تنگ تو نہیں کیے ہوئے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی، آپ نے بغیر کسی قسم کی تاخیر کے فوراً وہاں پر لشکر روانہ کیا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا وہ پہلو ہے جس میں ہمارے بڑوں نے کبھی بھی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ چنانچہ ہماری کتابیں، ہماری تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر طرف سے فتنے امڈ آئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علم جہاد بلند کیا، اور آپ کے تقریباً سارے ہی ساتھی اس بات پر متفق تھے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہم حالات کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ حالات کبھی چھپنے سے، آنکھیں بند کرنے سے، نظر انداز کرنے سے نہیں بدلا کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو جملے تھے، ایک یہ کہ مجھے تنہا بھی لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا، تم میرا کوئی ساتھ نہ بھی دو میں تب بھی لڑوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام میں کسی طرح کی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حالات سے کبھی بھی نظر بند کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا، مسلمان حکمرانوں کا شیوا نہیں رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سیکھی تھی۔ اور اسی طرح یہ تو صحابہ کرام خیر القرون کے زمانے کی باتیں ہیں، بعد میں تقریباً 1300 سال، 1200 سال، 1300 سال تک ہماری تاریخ ایسی ہی رہی ہے۔ خلفائے بنو عباس، ان میں یہ بہت بعد میں ہوئے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس کے بعد خلفائے بنو امیہ کا زمانہ ہے، تو پھر اتار چڑھاؤ آتے رہے، پھر اس کے بعد خلفائے عباسیہ کا زمانہ شروع ہوا، اور ان میں بھی معتصم باللہ کا زمانہ کافی بعد کا زمانہ ہے۔ تو ان کو آ کر کسی مسافر نے، جب کوئی مسافر آتے تھے تو یہ ان سے حالات لیا کرتے تھے۔ حکمران حالانکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے امیر ہیں، لیکن پھر بھی آنے والوں سے حالات لیتے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک مسافر آیا اور انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک مسلمان بچی کے منہ پر ایک عیسائی نے تھپڑ مارا ہے، اور جیسے ہی اس کے منہ پر تھپڑ لگا تو اس نے کہا ہے واہ معتصم باللہ، کہ اے ہمارے حکمران معتصم باللہ کہ تم کہاں ہو۔ تو اس پر اس عیسائی آدمی نے مذاق اڑایا اور ٹھٹھا کیا
کہ کیا معتصم یہاں تمہارے حالات کا جائزہ لینے آئے گا، تمہاری فریاد سننے کے لیے آئے گا؟ وہ اپنے محل کے اندر عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے پاس کہاں فرصت ہے کہ وہ تمہارے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے؟ تو جب یہ بات سنی تو خلیفہ معتصم باللہ نے پوچھا کہ وہ علاقہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ عموریہ۔ کس طرف ہے؟ اس نے جہت متعین کی تو اسی طرف کو منہ کر کے اعلان کیا کہ لبیکی یا جاریہ، کہ اے بیٹی، اے بچی، میں حاضر ہوں، بس آنے ہی کو ہوں۔ چنانچہ اسی وقت 12,000 کا لشکر تیار کیا اور خود اس کی کمان کی، اور دن چھپنے سے پہلے وہاں جا کر حملہ کیا، علاقہ فتح کیا، اور پھر اس بچی کو بھی بلوایا اور اس عیسائی کو بھی بلوایا اور انہی جگہوں پر ان کو کھڑا کیا جہاں پر یہ وقوع ہوا تھا، اور پھر اس کا سر قلم کر کے کہا کہ کیوں بیٹی، کیا معتصم نے تمہاری فریاد کو سن لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اللہ کو شاہد سمجھ کے کہتی ہوں کہ فریاد کو سن لیا ہے۔ یہ وہ احساس تھا جو امت مسلمہ کے اندر موجود رہا ہے اور تھا، اور کبھی بھی حکمرانوں نے اپنی عوام سے نظریں بند نہیں کی۔ وہ بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی کوتاہیاں تھیں، وہ بھی عیاشیاں کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل اندھے ہو جانا، آنکھوں پہ پٹی ہی باندھ لینا اور عوام کو اپنے حال پر سڑنے گلنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ کسی دور میں بھی نہیں ہوا جن حالات سے اب ہم گزر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، انہوں نے جا کر صورتحال کا جائزہ لیا، اور جو کافر، چونکہ یہ سلطنت اسلامیہ بالکل نئی تھی اور دشمن ہمیشہ شروع میں نئی طاقتوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اور زیادہ انتشار پیدا ہوتا ہے اور زیادہ غصہ اس کا بھڑکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ بڑھکے کہ یہ مسلمان کون ہوتے ہیں ہمارے حالات کا جائزہ لینے والے، ہمیں روکنے والے۔ چنانچہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، جنگ ہوئی اور ان کا سردار مارا گیا، اور اتفاق سے جس دن یہ وقوع ہوا ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھتے رہے، اور حقیقت میں وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اس پر کفار نے بڑا پروپیگنڈا کیا، اور ہمیشہ باطل قوتیں ایسا ہی کرتی آئی ہیں کہ وہ پہلے تو میدان میں لڑتی ہیں، اور جب وہاں سے مار پڑتی ہے تو پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو پروپیگنڈے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ٹھیک اس وقت ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں کہ کفر نے اتنا کو پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ ہم مسلمان عوام تو عوام، خواص بھی اس سے متاثر ہیں، اور جہاد کو اور ہماری ان چیزوں کو جو ہماری قوت کا باعث تھے۔ اسلام کی سر بلندی جہاد میں ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونا، یہ مسلمان کی بلندی کا نشان ہے، اور مسلمانوں کا رزق تلواروں کے سائے میں ہے۔ چنانچہ جب تک تلوار مسلمانوں کی بے نیام رہی، اللہ تعالیٰ نے فراوانیوں کی انتہا کیے رکھی، اور جب سے یہ نیام کے اندر چلی گئی تب سے ہی تنگیوں اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو پروپیگنڈا سے ہم اتنے متاثر ہیں کہ جہاد کا اور اس قسم کی چیزوں کا نام لینے سے ہی گھبراہٹ سی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ پیش ہوا کہ کفار یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسلمان بھی اپنے دل میں پشیمان ہوئے کہ یہ ہم نے محترم مہینوں کے اندر کیا کر دیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہر حرام کے اندر قتال کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن یہ کفار کو بات زیب نہیں دیتی، ان مشرکین کو بات زیب نہیں دیتی کہ محترم مہینوں میں قتال کے حوالے پر جو مسلمانوں سے نادانستہ ہوا ہے اس پر کوئی اعتراض کرے، یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو اپنے گریبان کے چاک دیکھنے چاہیے، اور ان سے کہہ دیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا
اور مسجد حرام کے اندر لوگوں کو جانے سے روکنا اور وہاں پر بتوں کو کھڑا کر دینا اور مسلمانوں کو عبادت سے منع کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد حرام سے اس کے رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی کہیں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جب تمہارے اپنے گلے میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں تو تم کس منہ سے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہو؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور اس پروپیگنڈے سے بھی تم فتنہ کر رہے ہو اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ فتنہ کرتے آئے ہو۔ یاد رکھو کہ فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، آگے ان کے جذبات کا، کفار کے کا تذکرہ کیا ہے کہ کفار کے جذبات ایسے ہیں کہ یہ کبھی بھی تم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم جیسے ہی کمزوری دکھاؤ گے یہ قتال کرتے رہیں گے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹاتے رہیں گے۔ دو تین باتوں کی طرف انشاءاللہ اشارہ کر کے پھر ان آیات کی تشریح کر کے آگے چلیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حالات کے تقاضے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ایمانی اور اعمالی پختگی کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔